السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ حاضرین، سامعین اور ناظرین کرام، انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان کے زیر اہتمام ترجمہ القرآن کا یہ 40 روزہ شارٹ کورس جاری ہے اور آج ہم اس کا 34واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے سبق کی ترتیب میں پہلے 2 حروف آتے ہیں، تو آج کا پہلا حرف ہے بل۔ بل کا مطلب ہے بلکہ، ارشاد ربانی ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو دنیا میں یا آخرت میں عذاب میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کی وجہ انسانوں کی اپنی غلطیاں ہیں اور لوگوں کا اپنا کفر ہے کہ جو اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ دنیا میں یا پھر آخرت میں اللہ رب العزت ان کو عذاب سے دوچار کریں گے۔ حضرات گرامی، یہاں پہ 2 چیزیں ہمیں بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ اللہ رب العزت رحمان و رحیم ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے، تو پھر اللہ کس طرح انسانوں کو جہنم میں آگ میں ڈالیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بہت خوبصورت ارشاد فرمایا کہ اللہ تو سب کو جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن وہ شخص جو جہنم میں جانے پہ اصرار کرے گا صرف وہی جہنم میں جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں کون جانا چاہتا ہے؟ تو فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ وہ شخص کہ جس نے میری اطاعت کر لی وہ جنت میں جائے گا، اور وہ شخص جس نے اطاعت کرنے سے انکار کیا دراصل اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لعنت، کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے پہ لعنت کرے۔ ہاں، کسی عمل کے حوالے سے وہ اعمال کے جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں لعنت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے جیسا کہ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جھوٹے شخص پہ اللہ کی لعنت ہے، لیکن کسی شخص کا نام لے کے یا اس کی طرف اشارہ کر کے یہ کہنا کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو یا تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے، یہ بہت ہی نامناسب بات ہے، بلکہ اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی الارمنگ بات اس حوالے سے کی ہے، بہت زبردست طریقے سے متنبع کیا ہے، ڈرایا ہے، فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی پہ لعنت کرتا ہے تو یہ لفظ لعنت آسمان کی طرف چڑھ جاتا ہے، اور یہ اتنا غلیظ اور اتنا بدبودار اور اتنا سخت لفظ ہے کہ آسمان کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ لفظ زمین پہ گرتا ہے، اور جب یہ زمین کی طرف آتا ہے تو زمین کے بھی سارے دروازے اس پہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اتنی بات ہی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ لفظ تادیر فضا کے اندر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، اور بالآخر یہ لفظ اس شخص کی طرف جاتا ہے جس پہ لعنت کی گئی تھی۔ اگر وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو یہ لعنت اس پہ مسلط ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ شخص لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو یہ لعنت کا لفظ یہ واپس آتا ہے لعنت کرنے والے کی طرف، اور اس پہ لعنت مسلط ہو جاتی ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ تو مجھے آپ کو یا کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں یہ کہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ کسی پہ اپنی رحمتیں کرے یا کسی کو اپنی رحمت سے محروم رکھے، یہ خالصتاً اللہ کا اختیار ہے۔ اس لیے ہمیں مذاق کے اندر اور سنجیدگی میں، غصے کے اندر ہر طرح سے اس لفظ کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، دوسرا لفظ معا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معا کا مطلب ہے ساتھ۔ اور ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے اردو اسماء، اردو نام، اردو اسم۔ سب سے پہلا اردو اسم ہے موت، اور اس کی جمع ہے اموات،
یہ الفاظ موت یا اموات قرآن مجید میں 49 بار استعمال ہوئے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا اموات غیر احیاء، کہ وہ مر چکے ہیں زندہ نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں لفظ ایک واحد ہے اور دوسرا جمع، تو قرآن مجید میں یہ 49 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ دوسرا اردو اسم ہے وکیل۔ وکیل کا مطلب ہے کارساز، یعنی کہ جو کسی کی طرف سے کام کرے گا اور کسی کے کہنے پہ یا کسی کا کام ہے لیکن کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اس شخص کو کہا جاتا ہے وکیل۔ اور قرآن مجید میں یہ اسم 24 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، کہ مومنین کا یہ شیوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے، وہ زبردست طریقے سے ہمارے کام بنانے والا ہے۔ اور تیسرا اسم ہے شفاعت۔ شفاعت کا مطلب ہے سفارش کرنا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 13 بار استعمال ہوا ہے۔ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا، ارشاد ربانی ہے کہ وہ شخص کہ جس نے کسی کی اچھی سفارش کی تو اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ یعنی اگر کسی نے کسی فیکٹری والے سے کہا کہ یہ ایک غریب آدمی ہے، آپ فیکٹری کے مالک ہیں، آپ اس کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیجئے، اور اس شخص کی سفارش پہ اس شخص کو ملازم رکھ لیا گیا اور اس کا روزگار چل گیا، تو یہ جو نیکی ہے یہ یقیناً اس کو دنیا آخرت میں فائدہ دینے والی ہے۔ ہاں البتہ سفارش میں 2 باتیں ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سفارش کسی ناجائز کام کی نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ سفارش عوامی کاموں کے اندر نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایسا عہدہ یا ایسا کام کہ جو ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اس میں مقابلہ کرے، اور جو زیادہ حقدار ہے اس کو وہ عہدہ مل جائے، اس کو وہ کام مل جائے، اس کو وہ ٹھیکہ مل جائے۔ تو ایسے معاملات کے اندر سفارش سے وہ عہدہ، وہ منصب، وہ ٹھیکہ لے لینا یہ بالکل غلط ہے۔ اس سے دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہے تو وہ اپنی مرضی سے کسی کو ملازم رکھ سکتا ہے، کسی کو ٹھیکہ دے سکتا ہے۔ حضرات گرامی، چوتھا اسم ہے انبیاء، نبی کی جمع ہے انبیاء۔ قرآن مجید میں یہ اسم 15 بار استعمال ہوا ہے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ساتھ جس بے پناہ ناراضی کا اظہار کیا، اللہ ان سے غصہ ہو گئے اور ان سے اپنی رحمتوں کو دور کر دیا، تو اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ایک بہت بڑی وجہ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کر دیا۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا 5واں اور آخری اردو اسم ہے میزان۔ قرآن مجید میں یہ اسم 13 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اللہ رب العزت معاشرتی قوانین بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے پیمانے اور اپنے وزن یہ انصاف کے ساتھ پورے تولا کرو۔ یہاں پہ ہمیں 2 باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیمانہ لوگ کم یا زیادہ کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ تولتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں۔ پیمانہ تو پورا ہے لیکن تولنے میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، اس میں کمی بیشی کر جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے دونوں باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں پہ لفظ میزان جو ہے اس کا مطلب ترازو ہے، اس کا مطلب تولنا ہے۔ سامعین کرام، ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے عربی الفاظ، اور آج کا پہلا عربی اسم ہے رأسن۔ رأس کا مطلب ہے بنیاد، یا رأس کا مطلب ہے سر۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 18 بار استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثم صبوا فوق رأسهم الحمیم، کہ ان کو عذاب دینے کے لیے ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالو۔ اور دوسرا اسم ہے رواسیہ۔ رواسی کا مطلب ہے پہاڑ۔ ارشاد ربانی ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، کہ ہم نے اس زمین میں بہت بلند پہاڑ بنائے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی نشانیاں بیان کرتے ہوئے، قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین میں بہت بڑے پہاڑ بنا دیے ہیں۔ رواسیہ کا مطلب ہے پہاڑ۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تیسرا عربی اسم ہے ریب۔
ریب کا مطلب ہے شک، بلکہ معمولی شک۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 18 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اور چوتھا عربی اسم ہے رجز۔ رجز کا مطلب ہے ناپاکی۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ جو نیکی کے کام ہیں، یہ جو صدقہ و خیرات ہے، اس کے جو بے شمار مقاصد ہیں، ان میں ایک مقصد یہ ہے کہ شیطان کی ناپاکی کو تم سے دور کر دیا جائے۔ اور پانچواں عربی اسم ہے رجل۔ رجل کا مطلب ہے پاؤں۔ قرآن مجید میں یہ اسم 15 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں دھو لو۔ آج کا چھٹا اور آخری عربی اسم ہے حضوا۔ حضوا کا مطلب ہے مذاق یا مذاق اڑانا۔ فرمایا کہ اتخذوها حضوا ولعبا، کہ جو کفار ہیں انہوں نے دین کی بات کو مذاق بنا لیا ہے اور دین کی بات کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے اور اس کو غیر سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ یہ جو لفظ حضوا ہے یہ قرآن مجید میں 11 بار استعمال ہوا ہے۔ ہمارے سبق کا چوتھا اور آخری حصہ ہے عربی افعال، اور آج کا پہلا عربی فعل ہے تذکرہ۔ قرآن مجید میں تذکرہ یا تذکرو یا اس سے بننے والے جتنے بھی افعال ہیں وہ 51 بار استعمال ہوئے ہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ارشاد ربانی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن انسانوں سے یہ سوال کریں گے کہ کیا ہم نے آپ کو وہ عمر نہیں دی تھی، وہ مہلت نہیں دی تھی، وہ موقع عطا نہیں کیا تھا، اتنی لمبی زندگی عطا نہیں کی تھی کہ آپ نصیحت حاصل کر لیتے، وہ شخص کے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حضرات گرامی، دوسرا عربی فعل ہے توکلا۔ توکلا یا توکلو، یہ فعل قرآن مجید میں 40 بار آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہہ دیجئے کہ مجھ کو اللہ ہی کافی ہے اور اسی پہ توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ تیسرا عربی فعل ہے توفا یا توفا، اور یہ قرآن مجید میں 24 بار استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی ہے پورا پورا عطا کرنا، کوئی جو چیز ہے وہ جس طرح سے لی گئی ہے اسی طرح پورے طور پہ واپس کر دینا۔ ارشاد ربانی ہے ثم توفا کل نفس ما کسبت، کہ پھر ہر انسان کو، ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی تھی، جو اس نے دنیا میں کام کیے تھے، اس کا پورا پورا اجر، پورا پورا بدلہ، اگر وہ نیکی ہے تو اس کا اجر عطا فرمایا جائے گا، اور اگر وہ گناہ ہے، غلطی ہے، تو پھر اس کی سزا دی جائے گی۔ اور چوتھا عربی فعل تبینہ۔ تبینہ یا تبینو، یہ فعل قرآن مجید میں 18 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ ایک اصول اور ایک قاعدہ ہے اسلام کا کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا، اس کو نصیحت کی جائے گی، اس کو تبلیغ کی جائے گی، اس کے سامنے دین کی حقانیت کھول کھول کر بیان کی جائے گی، اس کو ایک ایک بات سمجھائی جائے گی، لیکن یہ صرف سمجھانے کی حد تک ہوگا، زبردستی اس کو دین قبول نہیں کروایا جائے گا۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اسلام کے دائرے میں داخل ہوگا، اس پہ جبر نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا قد تبین الرشد من الغی، یقیناً جو ہدایت ہے وہ ضلالت اور گمراہی سے اور بغاوت سے الگ واضح ہو چکی ہے۔ تبینہ کا مطلب ہے ظاہر ہو جانا، واضح ہو جانا۔ اور آج کا آخری عربی فعل ہے تربصا۔ تربصا یا تربصو کا مطلب ہے انتظار کرنا۔ قرآن مجید میں یہ فعل 13 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ 4 ماہ انتظار کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت عجیب و غریب قسم کا طریقہ تھا اہل عرب کے اندر، اور ایسا طریقہ کہ جو حقوق نسواں کے
بہت خلاف تھا، اور وہ یہ تھا کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تو وہ سال ہر سال اس کو اپنے سے علیحدہ کر دیتا تھا، اور وہ بیچاری دنیا کے اندر بالکل ایک بیوہ کی سی زندگی گزار رہی ہوتی تھی، اور وہ اس کو طلاق بھی نہیں دیتا تھا اور اس سے اپنے تعلقات بحال بھی نہیں کرتا تھا۔ گویا کہ یہ اس کے لیے ایسی زنجیر بن جاتی تھی، ایک ایسی مصیبت بن جاتی تھی کہ کسی صورت وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتی تھی۔ تو یہاں پہ اسلام نے ایک پابندی لگا دی، ایک لائن مقرر کر دی کہ اگر کسی وجہ سے آپ کے اپنی بیوی سے ناراضی ہو گئی ہے، آپ اس سے دور ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک یہ ناراضی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اگر اس پورے عرصے میں کوئی صلح کی صورت نہیں بنتی ہے تو آخری حربہ یہ ہے کہ یا تو آپ صلح کریں یا پھر اس کو طلاق دے کے اپنے آپ سے آزاد کر دیں، تاکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے۔ حضرات گرامی، آج کے اس بابرکت محفل میں ہم نے 18 الفاظ کے ذریعے قرآن کریم کے 400 سے زائد الفاظ سیکھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم سے محبت اور شوق کے ساتھ جڑنے کی، اس کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔